السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے الیکشن کے حوالے سے۔ میں آپ کو پچھلے ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے الیکشن کروانے ہیں۔ جو اس وقت حکومت ہے اس کے اندر آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان اس بات کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر فوری طور پر الیکشن ہوئے تو عمران خان جیت جائیں گے، بڑی بھاری اکثریت سے جیت جائیں گے۔ تو الیکشن ریفارمز کے نام پر ابھی اس حکومت کو تھوڑا عرصہ چلانا چاہیے اور ریلیف دینا چاہیے لوگوں کو۔ ایسے وعدے کرنے چاہیے، ایسے فیصلے کر لینے چاہیے کہ جس سے عوام یہ سمجھے کہ یہ حکومت عمران کی نسبت ہمیں زیادہ ریلیف دے رہی ہے، اس کا بھلے ملکی اکانومی پر جو مرضی اثر ہو، لیکن سیاسی طور پر عمران خان کو ہرانے میں یا اس کا مقابلہ کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن دوسری جانب جو وائبز آ رہی ہیں، دوسری جانب جو پلس ہے، جس طریقے سے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور جس طرح عمران یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ملتان 20 مئی کو جلسہ جو ہوگا وہاں پر وہ شیخ رشید کے بقول کال دیں گے، احتجاج کی اپنا پورا پلان کریں گے اعلان، تو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ پھر اس کے بعد حالات بے قابو ہو سکتے ہیں۔ اس ملک میں غیر یقینی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے اور اس لیے بہتر ہے کہ اس سے پہلے اس حوالے سے کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے، یہ ان کی کوشش ہے اور اس وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات میں چلے جائیں۔ دوسری ایک وجہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، شہباز شریف کی جو انکیپیبلٹی ہے، شہباز شریف کی جو فیصلہ نہ کرنے کی صلاحیت ہے، جس طریقے سے انہوں نے ہر بات پر اپنے بھائی نواز شریف کو دیکھا، پارٹی کے اندر جو صورتحال ہے، 2 وزراء اعظم ہیں، 2 وزراء خارجہ ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ جس طریقے سے ڈالر کی قیمت اوپر جا رہی ہے، یہ 200 روپے تک کا ڈالر جو ہے نا آج یا کل تک یہ ہونے والا ہے۔ اس سے دیکھیں اکانومی برباد۔ تو یہ تمام جو چیزیں تھیں اسٹیبلشمنٹ نے، جو عوامی حمایت ہے عمران خان کی، جو ان کا دباؤ ہے، اس کو دیکھ کے، اور اس حکومت کی جو نااہلی ہے اور اس حکومت کی جو ترجیحات تھی جس میں انہوں نے آتے ہی اپنے لیے ایف آئی اے کو کہا کیسز ختم کرو، نیب کو ہم ختم کر دیں گے، اور الیکشن ریفارمز کے نام پر ایسی چیزیں لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ان کی اپنی جو آمد ہے اگلے الیکشن میں وہ یقینی یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ٹوٹلی مایوس ہو گئی ہے اور پھر جو پلس آئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، اکثریت نے کہا کہ جناب یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن دوسری جانب جو زرداری صاحب ہیں وہ اور مولانا فضل الرحمان، جیسے میں نے کہا کہ وہ الیکشن کروانے پر آمادہ نہیں ہیں اور نواز شریف کو بھی انہوں نے قائل کر لیا ہے۔ تو وہی کھیل اب شروع ہو گیا جو عمران کو نکالنے کے لیے شروع ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے ویلاگز میں کہا کہ جس دن شاہ زین بگٹی نے اعلان کیا کہ وہ عمران خان کی حکومت کو چھوڑ کے زرداری صاحب کے ساتھ چلے گئے ہیں، تو اس دن جو سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں، انہوں نے اگر عمران کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اگلے چند دنوں میں ایم کیو ایم نے بھی اسی طرح کا اعلان کیا، باپ نے بھی اسی طرح کا اعلان کیا اور وہ حکومتی اتحاد سے علیحدہ ہوتے گئے، اور جس کے نتیجے میں عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اب ویسی ہی صورتحال آ رہی ہے کیونکہ ایم کیو ایم کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو ہی دیکھتے ہیں، اور ماضی میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی گفتگو آپ کو یاد ہوگی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمیں تو ٹیلی فون کال ہی نہیں آئی، ہم تو کال کا انتظار کر رہے ہیں، اب اگر کال نہیں آئے گی تو پھر ہم تو چلے جائیں گے ان کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ، کیونکہ 20 تحریک انصاف کے ایم این ایز ہم کو دکھائے گئے ہیں سندھ ہاؤس میں اور کہا گیا کہ اکثریت عمران کی ختم ہو چکی ہے، تو پھر ہم تو ظاہر ہے انہی کے ساتھ جائیں گے۔ اب وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ کر فیصلہ کرتی ہیں، ایم کیو ایم ان میں سر فہرست ہے۔ اس دفعہ سب سے پہلی جو ایڈوائس یا جو مشورہ آیا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروا لینے چاہیے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر الیکشن نہ کرائے گئے جلدی تو یہ پاکستان کی بد نصیبی ہوگی۔ جناب خالد مقبول صدیقی، ایم کیو ایم، ایک تو پیپلز پارٹی نے اپنے وعدے وفا نہیں کیے، ابھی تک ایم کیو ایم کو صوبائی وزارتوں میں نہیں لیا گیا، ان کی گورنری کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا نسرین جلیل صاحبہ کا، اور اس وقت جو پھر اب جو اشارے آ رہے ہیں، جو جنجلاٹ آپ کو نجم سیٹھی صاحب کی نظر آتی ہے، جو جنجلاٹ آپ کو طلعت حسین صاحب کی نظر آتی ہے،
جس طرح انصار عباسی صاحب آپ کو اپنے جو ان کے جو کالمز ہیں ان میں بڑے ایجیٹیٹڈ نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں نا یہ نتھنگ ڈوئنگ پرائم منسٹر ہیں، اور اگر آپ کر نہیں سکتے کوئی فیصلے تو آپ حکومت کو چھوڑ دیں. ان کی طرف سے جو بلبلاہٹ ہے انہی دنوں میں اسی کانٹیکسٹ میں ایم کیو ایم کے قائدین کا یہ کہنا کہ فوری طور پر الیکشن کروائیں، یہ پہلا قطرہ ہے بارش کا. اور اگلے چند دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے بہت جلد وہ دوسرے اتحادی جس میں بلوچستان عوامی پارٹی شامل ہے وہ آ کر یہی کہیں گے، شاہ زین بگٹی بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں، کہ حالات کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق الیکشن کرانا بہت ضروری ہے. شہباز شریف صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں، نواز شریف کی تو خواہش ہے کہ جلدی الیکشن ہو جائے، لیکن شہباز شریف کیونکہ وزیر اعظم ہیں جناب آصف علی زرداری کے، اور زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ یہ حکومت قائم رہے، اپنے پرچے ختم ہو جائیں، اپنے اوپر کیسز ختم کروا لیے جائیں، نیب کو ختم کر لیا جائے، اور اس کے بعد تھوڑا ٹائم مل جائے، بلاول بھٹو کی گرومنگ ہو جائے، وہ باہر، کیونکہ ابھی وہ امریکہ جا رہے ہیں، پہنچنے والے ہیں، وہاں پر بات کریں گے. وہاں پر کوششیں بہت ہوئی ہیں ان کی، اور اب میں آپ کو بتاؤں میری واشنگٹن میں جن لوگوں سے بات ہوئی ہے ایڑی چوٹی کا زور لگایا انہوں نے کہ ملاقات ہو جائے اینتھنی بلنکن سے بلاول بھٹو کی، شاید ہو بھی جائے گی تاکہ ان کا کوئی تھوڑی سی گرومنگ ہو. اس کے بعد پھر وہ چائنا جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ایک اور ملک میں جا رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، اور پھر وہ پاکستان آئیں گے. تو وہ یہ ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے پلان اپنا بنا لیا ہے، اسے کہتے ہیں پلان بی، اور اس کے تحت جو اتحادی ہیں وہ شہباز شریف کی حکومت سے علیحدہ ہونا شروع ہو جائیں گے. دانے جو ہیں جھڑنا شروع ہو گئے ہیں، بوری کے نیچے سے ایک بڑا سوراخ کر دیا گیا، اور ایم کیو ایم نے یہ اندیا دے دیا ہے، وہ لڑک کے اس سوراخ کے پاس چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی وقت گر سکتے ہیں، الیکشن نہ کروانا اس ملک کی بدنصیبی ہے، اور الیکشن آپ کروا دیں. تو وہی کھیل جو ماضی میں کھیلا گیا، اب اسٹیبلشمنٹ مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتی. ایک وہاں پر بڑا دباؤ ہے، سب پر دباؤ ہے، ٹاپ لیڈرشپ پر دباؤ ہے کہ پاکستان کے گلی کوچوں میں جس طریقے سے یہ بلاس شروع ہوئے ہیں، جس طریقے سے احتجاج شروع ہوا ہے، اور جس طریقے سے اس حکومت کی نااہلی ثابت ہوئی ہے. یہ جو تجربہ تھا شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا، اور آصف علی زرداری جن کو کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، وہ تو اتنے بھاری ثابت ہوئے ہیں، اتنے بھاری ثابت ہوئے ہیں کہ پورے کا پورا پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک خدا نہ خواستہ ایسے موڑ پر لا کر انہوں نے کھڑا کر دیا جہاں پہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. ڈالر کی جو قیمت ہے وہ بڑھنے سے پاکستان کے جو قرضے ہیں وہ کہاں پر چلے گئے ہیں، اور پھر خطرہ ایک بڑے احتجاج کا، خانہ جنگی کا، جس طریقے سے یہ حکومت بھونڈے انداز میں سیالکوٹ میں کنفرنٹیشن کی، اور لاہور میں جو لائرز کنونشن ہے وہاں پر عمران خان کی آمد کے موقع پر جو باہر میں مداخلت کر کے جو بیان دلوائے ہیں وہاں سے کہ وہاں پر نہ جا سکیں. اسٹیبلشمنٹ واقعتاً اس وقت یہ نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہوں، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بڑے خطرات کا باعث بن سکتی ہے. جیسے ہی اگلی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.